جاہل احتیاط. نام پر توحید کے انکار قاسم رسول. کیا غضب ہے. کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذران یقینت پیش فرما. سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور جوش عقیدت کے ساتھ مجھے تو خبر نہیں تھی کہ میرے آنے سے پہلے علامہ نوری صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان بنایا ہے. اور اس بات کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ میرے آنے کے بعد وہ یہ بتاتے کہ میں نے یہ پڑھا ہے. مگر انہوں نے بتایا تو میں نے کچھ اشارہ یہ سمجھا کہ شاید وہ اسی مضمون کو صراحتاً نہیں تو اشارتاً تو مجھے دے ہی رہے. آیت کریمہ اس قدر مشہور ہے کہ مسلمان کے ہر باشعور بچے کی زبان پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صرف پہلی آیت کریمہ کے تعلق سے تھوڑی دیر تک اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. اے محبوب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. ترجمہ ہو گیا یقیناً ہم نے تجھے کوثر دے دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آپ حضرات بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھیں. ایک بات آپ بتائیے گا. تصریح تو آیت کریمہ کی بعد میں ہوگی. اگر میں آپ کو کچھ دوں اور یہ کہوں کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا تو ظاہر ہے کسی اور کو خبر ہو یا نہ ہو مگر دینے والے کو بھی خبر ہے اور لینے والے کو بھی خبر ہے. نبی کو کوثر دے دیا, خدا نے دیا, نبی نے دیا, تو دوسروں کو خبر ہو یا نہ ہو مگر مصطفیٰ کو تو ضرور خبر ہو. اور جب ان کو خبر ہے تو انہی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے تجھے دے دیا. یہ تو بے خبروں سے کہا جاتا ہے, اے بے خبروں ان کو ہم نے دے دیا. مگر جس کو دیا اسی سے کہا جا رہا تجھے دے دیا. اور دوستو اگر یہی آیت کریمہ کی بات ہوتی تو میں آگے بڑھ جاتا. میں جگہ جگہ یہ دیکھتا ہوں کہ صفات رسول کا ذکر ہے, مخاطب بھی رسول ہی, حالانکہ اپنی صفت کو رسول سے بہتر کون سمجھے. صفات بھی انہی کے ہیں اور خطاب بھی انہی سے ہے, بتانا دوسروں کو ہے, خطاب انہی سے. مثال کے طور
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید البشر قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں سے ہیں۔ تو کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ ہم رسولوں سے؟ یہ تو ان سے کہا جاتا جو کہتے ہیں لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہا جاتا کہ میرا محبوب رسولوں سے ہے، اور وہ محبوب جو خود ارشاد فرما چکا ہو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ رسولوں سے؟ تو صفت بھی رسول کی، مخاطب بھی رسول۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو کیا نبی کو نہیں پتا تھا ہمیں کیا کیا بنا کے بھیجا؟ کیا ان کو خبر نہیں تھی کہ میں شاہد ہوں، میں مبشر ہوں، میں نذیر ہوں، میں داعی الی اللہ ہوں، میں روشن چراغ ہوں؟ اور جب انہیں خبر ہے تو ان سے خطاب کی ضرورت کیا؟ ذرا سا غور تو کرو، نبی کی گستاخی کرنے والے جو کچھ گستاخی کرتے تھے، اور خدا جب اس کا جواب عطا فرماتا تھا تو اس میں بھی گستاخوں سے خطاب نہیں ہوتا، نبی ہی مخاطب۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا انک لمجنون، آپ مجنون ہیں۔ تو قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے ولید تو جھوٹا ہے، میرا محبوب مجنون نہیں ہے، مگر قرآن نے ولید سے خطاب نہیں کیا بلکہ محبوب ہی سے کیا، وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ تو کیا نبی کو شبہ تھا؟ یہ نبی کو یقین دلایا جا رہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں؟ ذرا سا دیکھو، جب ایک قوم نے یہ کہا تھا ان محمدا اودعہ ربہ وقلا، محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا، تو اس قوم سے کہنا چاہیے تھا غلط ہے، میں رب نے نہیں چھوڑا، مگر نہیں، محبوب ہی سے کہا جا رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے خدا نے نہیں چھوڑا، ناراض نہیں ہوا۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں محبوب کے صفات ہیں اور مخاطب بھی محبوب ہی ہے، ایک جگہ کی بات نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تو کیا محبوب کو پتا نہیں تھا کہ ہمارا ذکر بلند ہوا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یہاں بھی خطاب محبوبی ہی سے ہے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہاں بھی خطاب محبوبی ہی سے ہے۔ اور ایک نازک موڑ پر لے کر کے میں آگے بات بڑھاؤں، نازک موڑ پر پہنچاؤں گا۔ وہ نازک موڑ کیا ہے کہ آیت کریمہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوہ بکرۃ واصیلا، اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، تاکہ اے لوگو تم مان جاؤ اللہ کو، اس کے رسول کو، تعظیم و توقیر کرو رسول کی، عبادت کرو خدا کی صبح و شام۔ غور کرو، جب تک نبی کے صفات کا تعلق تھا خطاب نبی ہی سے تھا، اور جب ایمان کی بات آئی تو خطاب کا رخ مڑ گیا۔ دیکھیے فوراً ہی مڑ گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور پھر فوراً ہی آیت لتؤمنوا، تاکہ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو جب ایمان کی بات آئی تو فوراً ہی خطاب کا رخ مڑ گیا، اور جب رسول کے صفات و کمالات کی بات تھی تو مخاطب رسول ہی تھے۔ آخر اس میں راز کیا؟ دو چار مثالیں بے شمار اس طرح کی مثال قرآن کریم سے آپ کو ملتی جائیں۔ تو بات یہ ہے
یہاں بھی ایک محبت کا راز ملتا ہے۔ اے محبوب، یہ انسان اگر اقرار کرنا جانتا ہے تو انکار کرنا بھی جانتا ہے، اگر یہ تصدیق کرتا ہے تو تکذیب بھی کرتا ہے، اگر یہ مانتا ہے تو منکر بھی ہوتا ہے۔ تو اے محبوب، ہم خوب اس کے مزاج کو جانتے ہیں، اسے ایمان کی دعوت دی گئی، یہ انکار کر بیٹھا۔ تعظیم رسول کی دعوت دی گئی، اس کے بہت سے لوگ انکار کر بیٹھے۔ عبادت الہی کی دعوت دی گئی، اسے انکار کر بیٹھے۔ تو اے محبوب، تیرے کمالات کا ذکر میں ان سے نہ کروں گا کہ یہ انکار کر دے، تیرے کمالات اور تیرے صفات کا ذکر میں ان سے نہ کروں گا کہ یہ انکار کر دے، یہ انکار کے عادی ہیں، انکار کا ان کا مزاج ہے۔ تو ہم تیرے کمالات کا ذکر ان سے نہ کریں گے، ہم تیرے کمالات کا ذکر کر رہے ہیں انہی کو سنانے کے لیے، مگر مخاطب آپ رہیں گے، اور جب مخاطب آپ رہیں گے تو انکار کا امکان بھی نہیں رہے گا، انکار کا امکان بھی نہیں رہے گا۔ اور کرتے چلے جائیں، بہت اس میں باریک نقطے نکلے، اور بات بھی بڑی اچھی ہے۔ بات اس لیے کبھی خطاب کرنے والا اچھا ہوتا ہے مگر مخاطب اچھے نہیں ہوتے، خطاب بھی اچھا ہوتا ہے، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے مگر مخاطب اچھے نہیں ہوتے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تو خطاب کا نام قرآن ہے، اور خطاب کرایا جا رہا ہے زبان رسالت مآب سے۔ خطاب کرنے والا بھی اچھا ہے، خطاب بھی اچھا ہے، مخاطب اچھے نہیں ہے، مخاطب کفار ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ذکر اچھا ہوتا ہے، ذاکر اچھا ہوتا ہے، مذکور اچھا نہیں ہوتا۔ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، تو ذکر کا نام قرآن ہے، ذاکر خدا ہے، مذکور ابو لہب ہے، مذکور ابو لہب ہے، تو ذکر بھی اچھا ہے، ذاکر بھی اچھا ہے، مذکور اچھا نہیں ہے۔ مگر اے محبوب، جب تیرے کمال کا معاملہ ہوگا تو میں یہ احتیاط کروں گا کہ خطاب بھی اچھا ہو، خطاب والا بھی اچھا ہو، مخاطب بھی اچھا ہو، ذکر بھی اچھا ہو، ذاکر بھی اچھا ہو، مذکور بھی اچھا ہو، کوئی نقطہ رکھنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ تو اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا۔ اب میں آؤں اور آسانی کی طرف۔ ایک بات بتاؤ، میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آپ کو یہ رومال دے دیا تو کیا کہو گے؟ بیچ دیا؟ اسے بیچنا تو نہیں کہتے، سمجھا؟ اگر مولانا ہادی صاحب اور مولانا نوری صاحب سے آپ پوچھیں گے کہ فقہ کی زبان دیجیے یہ کیا ہوا، تو کہتے ہیں اس کو ہبہ کہتے ہیں، اور عوام میں کیا کہتے ہیں؟ نظر پیش کر دیا، عام بولی میں یہ نظر پیش کر دیا، نظر ہدیہ دے دیا، مگر کیا نام ہے؟ فقہ کی زبان کیا ہے؟ ہبہ کر دیا۔ ہم نے دے دیا، آپ نے لیا، یہ ہبہ ہی تو ہے۔ تو اب آیت کا حاصل کیا ہوا؟ آیت کریمہ کا حاصل کیا ہوا؟ اِنَّا وَهَبْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر ہبہ کر دیا۔ اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر ہبہ کر دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم یہ چیز آپ کو ہبہ کر دیں، آپ اس کے مالک ہوں گے کہ نہیں؟ بتدریج بات آگے بڑھائیے۔ ہم نے اس رومال کا آپ کو مالک بنایا، ہبہ کیا تو مالک ہوئے کہ نہیں؟ ارے دے دیا، آپ نے لے لیا، آپ مالک ہو گئے۔ تو اب آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اِنَّا مَلَّكْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا۔ اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب ایک بات بتاؤ، جب مالک ہم نے آپ کو بنا دیا اس رومال کا، تو یہ رومال جسے لینا ہے وہ آپ کا محتاج ہوا کہ نہیں؟ اس رومال کی جسے ضرورت ہے اسے آپ کے گھر آنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ کی کنڈی کھٹکھٹانا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ کی خوشامد کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ آپ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ کا محتاج ہونا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنایا ہے، اب جسے کوثر کے ایک قطرے کی ضرورت ہے تیرا محتاج ہے، تیرے گھر پہ آنا ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، تیری منت و سماجت کرنا
پوری کرنی ہے. اسی لیے پتا یہ چلا کہ کوثر کا قطرہ اسے نہیں مل سکتا جو محبوب سے کٹ جائے. کوثر کا قطرہ اسے نہیں مل سکتا جو مالک سے جدا ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. کوثر کا بین کو سنی آ رہے. اچھا ذرا سا ایک مسئلہ پر اور کرتے چلے جائیں. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو اور وہ بھی حقیقت ہے کہ کوثر کا پانی صرف جنتی پیے گا. کوثر کا پانی کسے ملے گا؟ صرف جنتیوں کو ملے گا. تو اب اگر اس دھرتی پر جنتی کو پہچاننا ہے تو دیکھ لینا کہ اپنے کو رسول کا محتاج کون سمجھتا ہے. اپنے کو رسول کا محتاج کون سمجھتا ہے وہی جنتی ہے. خیال کرتے چلے جا. اچھا ایک بات میں بتاؤں بھئی یہاں دائیں بائیں عالم آپ نے بٹھا دیے اس لیے مجھے بھی ڈر ڈر کے چلنا پڑتا ہے. میں نے کوثر کا ترجمہ حوض کوثر کر دیا حالانکہ حوض کا لفظ قرآن میں نہیں اور نہ نہر کا لفظ قرآن میں. تفسیروں میں ضرور ہے. تفسیروں میں کیا ہے بہت ساری باتیں. کسی نے کوثر سے مراد حوض کوثر, کسی نے کہا کوثر سے مراد نہر کوثر, کسی نے کہا کوثر سے مراد حضور کے معجزات, کسی نے کوثر سے مراد رسول کے صفات و کمالات, کسی نے کہا کوثر سے مراد رسول کی امت, کسی نے کہا کوثر سے مراد رسول کی اولاد, کسی نے کہا کوثر سے مراد روحانی اولاد, کسی نے کہا جسمانی اولاد. بولتے رہے بولنے والے مگر قرآن میں تو صرف کوثر ہے. تو میں اپنی تحقیق پیش کروں کہ کوثر سے وہ مراد ہے کہ ساری کثرتیں اس میں سمٹ آئیں. اور میں عربی زبان کا لحاظ کر کے پیش کروں گا اور مفسرین کرام کی تائید لے کر آگے بڑھوں گا اور دلائل و براہین میری پشت پناہی کر رہے ہوں گے. پوری ذمہ دار سنو. کوثر ایک لفظ ہے اور مبالغے کا لفظ ہے. اب اٹھاؤ قاموس اور کوثر کا معنی اس میں دیکھو کہ کوثر کے کیا معنی ہے. تو قاموس میں کوثر کے معنی الکثیر من کل شیء, ہر چیز کی کثرت کا نام کوثر ہے. ہر چیز کی کثرت کا نام کوثر ہے. علم کی کثرت کو کوثر علم کہیں گے, عمل کی کثرت کو کوثر عمل کہیں گے, حسن و جمال کی کثرت کو کوثر حسن و جمال کہیں گے, جود و نوال کی کثرت کو کوثر جود و نوال کہیں گے, جاہ و جلال کی کثرت کو کوثر جاہ و جلال کہیں گے, فضل و کمال کی کثرت کو کوثر فضل و کمال کہیں گے. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا. میں نے پوچھا کس چیز کا کوثر؟ علم کا کوثر دیا کہ عمل کا کوثر دیا کہ فضل و کمال کا کوثر دیا, کس چیز کا کوثر دیا؟ جواب ملا ارے نادان میں نے یہ کب کہا کہ میں نے کوثر دیا, میں نے تو یہ کہا الکوثر دیا. میں نے کیا کہا؟ الکوثر. یہ الکوثر کیا معنی؟ یہ ال کے معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی تو آپ سمجھ گئے, ال کے معنی کیا؟ تو میں ایسا سمجھاؤں کہ آپ بھی سمجھ لیں. میں وہ بولی نہیں بولوں گا. کیا اسلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک اسمی ہوتا ہے ایک اشتراکی ہوتا ہے. اور اسمی جو ہوتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے اور اشتراکی جو ہوتا ہے اس سے افراد مراد ہوا کرتے ہیں. اگر افراد ماہیت مراد ہو تو جنسی ہے, افراد مراد ہو تو جناب والا. اس کی کئی قسمیں ہیں, کل افراد مراد ہے کہ بعض مراد ہے. اگر کل مراد ہے تو جناب والا وہ اشتراکی ہے, اگر بعض ہے تو معروف کی ذہن ہے یا موجود کے خارج ہے. اگر خارج میں ہے تو وہ عہد خارجی ہے اور اگر ذہن میں ہے تو عہد ذہنی ہے. یہ میں بولتا چلا جاؤں گا اور آپ سمجھیں گے تلاوت ہو رہی ہے. لہذا میں ایسی بولی نہیں بولوں, ایسی بولی بولوں جو آپ کی سمجھ میں آئے. اچھا ترجمہ کرو. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو نا, الحمدللہ رب العالمین, تمام
تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے. تو اب ترجمہ ال کے معنی تمام، حمد کے معنی تعریف، للہ میں لام کے معنی مخصوص. اللہ جو ہے اس میں جلالت ہے، رب کے معنی پروردگار، عالمین کے معنی سارے جہان. الحمد تمام تعریف مخصوص ہے. ایک ترجمہ کر دینا تو دیکھو الحمد تمام تعریف، الکوثر تمام کوثر، الحمد تمام تعریف، الکوثر تمام کوثر. اے محبوب میں نے ایک کوثر نہیں دیا، سارے کوثر دے دیے، سارے کوثر دے دیے. یعنی اگر اے محبوب ہم نے تجھے علم کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر العلم. اے محبوب میں نے تجھے علم کی کثرت دی. اور اگر میں نے صرف عمل کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر العمل. اور اگر میں نے صرف حسن و جمال کا کثرت دی ہوتی تو کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر الحسن والجمال. اگر میں نے صرف فضل و کمال کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر الفضل والکمال. اگر میں نے صرف جود و نوال کا دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر الجود والکمال. مگر اے محبوب ہم نے تو ہر کمال کا کثرت دے دیا ہے. تو جب میں نے مطلق رکھا ہے تو بندوں کو مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ جب میں نے مقید نہیں کیا ہے تو بندوں کو مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ تو اے محبوب ہم نے ہر کمال کا کثرت دے دی. ہر کمال کے کثرت کے آپ مالک ہیں. دوستو اگر کوئی کمال لینا ہے تو ہم محتاج ہیں محمد عربی کے. جب مالک وہی ہے تو علم وہیں سے ملے گا، عمل وہیں سے، کامیابی وہیں سے، دانائی وہیں سے، نور وہیں سے، اطمینان وہیں سے. وہاں سے کٹ کے کسی کو سکون ملا؟ کچھ لوگ کامیابی کا الگ الگ نسخہ بنائے ہوئے ہیں. کسی نے کہا سزا میں قید جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، دریا کا کلیجہ چیرو کامیاب ہو جاؤ گے، چاند پر پہنچ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، مریخ کو قابو میں کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر فضا میں تیرنا کامیابی ہے تو تجھ سے پہلے مکھی کامیاب ہو چکی ہے. اگر دریا کا کلیجہ چیرنا کامیابی ہے تو مچھلیوں کو یہ کامیابی مل چکی ہے. چاند پر جانے والے بہت ہی چاند پر پہنچ گئے، بڑا پروپیگنڈا ہے نا، چاند پر پہنچ گئے. اور میں تو سمجھتا ہوں پروپیگنڈے کی یہ دنیا ہے. کسی حکیم نے ایک اچھی بات کی کہ کسی جھوٹ کو اگر سچ بتانا ہو تو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو لوگ سمجھے شاید سچ ہو. اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں نے سمجھا واقعی پہنچ گئے. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، انہی کی بات مان لو کہ پہنچے. کتنا خرچ کر کے پہنچے؟ اربوں خربوں ڈالر، اربوں خربوں ڈالر خرچ کے چاند پر پہنچنے والوں مجھے جواب دو، اس بے قرار دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس بے چین دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس بے مسترب دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس بلکتی ہوئی دنیا کے لیے کیا لائے؟ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پر گئے تو کیا اطمینان لائے، سکون لائے، چین لائے، قرار لائے؟ جواب ملتا ہے خاک لائے. پتھر لائے. ارے بے وقوفو ہماری دنیا میں پتھروں کی کیا کمی تھی؟ ارے نادانو جب یہ چاند پر جا رہے ہوں گے نا تو چاند بھی ہنستا ہوگا. یہ دنیا کے بے وقوف آ رہے ہیں، دنیا کے بے وقوف آ رہے ہیں، میرے ساتھ اطمینان لے وہ بھی ہنستا ہوگا. ارے نادان میرے پاس کچھ نہیں ملے گا، اطمینان ملے گا تو اٹھ جاؤ، جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گئے گا.
اطمینان نہیں ملے گا، اطمینان وہاں ملے گا جہاں بلال حبشی کو اطمینان ملا تھا، جہاں سہیل رومی کو اطمینان ملا تھا، جہاں سلمان فارسی کو اطمینان ملا تھا، جہاں صدیق اکبر کو اطمینان ملا تھا، جہاں عثمان غنی کو اطمینان ملا تھا، جہاں ابو ذر غفاری کو اطمینان ملے گا۔ ان بے وقوفوں نے چاند سے اطمینان لینا شروع کیا ہے، وہاں انہیں کیا ملے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ تو دیکھو ہر چیز کے مالک ہے رسول، تو اے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ کا مالک بنا دیا۔ ایک بات میں بتاؤں، جب مالک سب کچھ کا بنایا نا تو رحمت للعالمین بھی بنا دی، تاکہ اپنوں ہی کو نہ دے کچھ غیر بھی فائدہ اٹھا لے۔ اچھا منطقی انداز سے غور کرو، بالکل لاجیکل انداز سے۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو سب کچھ کا مالک بنا دیا ہے دعویٰ؟ اچھا اب ہمیں عقلی طور پر یہ سمجھنا، کیا خدا کو اس بات کی قدرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کو سب کچھ کا مالک بنا دے؟ اس لیے کہ اگر خدا میں قدرت ہی نہ ہوگی تو مالک بنائے گا کیا؟ اچھا صرف قدرت نہیں دیکھنا، یہ بھی دیکھنا ہے کیا نبی میں اتنی صلاحیت ہے کہ سب کچھ کے مالک بن جائے؟ اور کرو، اس لیے کہ اگر صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو مالک کیسے بنے؟ ابھی سمندر سے تم کئی ہزار ٹن پانی لا سکتے ہو، مگر ایک کٹورا لے کے جاؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ تو دینے والا تو دے ہی سکتا، مگر لینے کے ذریعہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اچھا جناب اب دو باتیں، تو نبی کی صلاحیت بھی دیکھیں، ورنہ مجھے سکندر کا زمانہ یاد آ گیا۔ سکندر نے ایک مرتبہ مجمع عام میں کہا اے لوگوں مجھ سے کچھ مانگو، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اے سکندر مجھے چونی چاہیے۔ بہت ہنسا ہو، بے وقوف سکندر اعظم سے چونی مانگتا، ارے کسی راہ چلتے سے مانگ لیا ہوتا۔ اس نے سوچا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ دریائے سخاوت جوش میں، تو کہا اے سکندر پھر آخر آدھی سلطنت دے دے، اگر چونی دینے میں گستاخی ہے تو آدھی سلطنت دے دے۔ تو اور کہا دیکھ تیرا جو پہلا سوال تھا وہ میری حیثیت سے کم ہے، اور دوسرا جو سوال ہے تیری صلاحیت سے زیادہ، دونوں سوال میں تو نے ہمیں کھا دیا۔ معلومات کی صلاحیت تو دیکھنا ضروری ہے نا۔ اچھا مگر ایک بات بتاؤں، قدرت کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی دیکھیں۔ مجھ میں قدرت ہے کہ میں اپنی چیز آپ کو دے دوں، مگر اگر بخیل رہا تو نہیں دوں گا۔ سخاوت ضرور ہے، اس لیے کہ بخیل سے لینا آسان نہیں ہے۔ ایک صاحب اپنے بخیل دوست سے کہتے ہیں اے دوست یہ تیری انگوٹھی مجھے بہت پسند ہے، مجھے دے دے۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا جب یہ انگوٹھی دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی۔ کہا اچھا ایسا کرنا، جب خالی انگلی دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا، فلاں سے انگوٹھی مانگی تھی نہیں دیا۔ بخیل سے لینا آسان ہے۔ ایک بخیل کے سینے پہ صاحب سوار ہو گئے، سوار ہو کر بول جان دیتا ہے کہ ماں، گلے پہ خنجر رکھ دیا، جان دیتا ہے کہ ماں، جان لے لے، مال تو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑا۔ ارے جب جان ہی نہیں رہے گی تو بڑھاپا کب آئے گا؟ ایک وکیل صاحب مر رہے ہیں، اتفاق سے ان کی کوئی اعلیٰ اولاد نہیں، وارث نہیں، مگر دولت بہت اور آگے پیچھے کوئی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ارے تو مر رہا ہے اور تیرے پاس دولت بہت ہے، تیرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، خدا کی راہ میں خرچ کر دے، مسجد کو دے دے، مدرسے کو دے دے، دارالعلوم کو دے دے، یتیموں کو دے دے، بیواؤں کو دے دے، خدا کی راہ میں خرچ کر دے، تیرا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ تو کہتا کیا خدا کی راہ میں جان تو دے ہی رہا ہوں، اب مان میں کیا رکھا ہے؟ وکیلوں سے لینا آسان ہے، اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں دوستوں کہ وکیل سے لینا بہت مشکل۔ ایک لطیفہ
تھا بخیل کا اور یاد آ گیا. تالاب کے کنارے بیٹھے کھانا کھا تھا بڑا بخیل. ایک صاحب بھوکے آ گئے, سوچا کہ چلو اس کو سلام کرے دے. تو عموماً ہوتا مسلمانوں کو طریقہ کہ جی سے نہیں تو زبان سے تو ضروری کہہ دیتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے, آپ بھی شریک ہو جائیے. تو سوچا ایک بات کہے گا تو میں دوسری بات کا انتظار بھی نہیں کروں گا, فوراً بیٹھ جاؤں. اچھا جب انہوں نے جا کے کہا السلام علیکم, تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا, سر اٹھایا ہی نہیں اور سر جھکا کے کہتا وعلیکم السلام, اور آئیے کھائیے سب کچھ نہیں. میں جو بڑا آگے بہت ہی مستند باقی جناب والا. پھر انہوں نے کہا میں تیرے گھر پہ آیا اور کچھ رابطہ بڑھے, کچھ باتیں ہو, سمجھا, رابطہ بڑھے. کہا کہ معاملہ کیا ہے, کہا سب ٹھیک ہے نا. کہا تھا وہ آپ کا اونٹ جو تھا وہ مر گیا, بقیہ سب خیریت. کہا رے اونٹ کیسے مر گیا, اونٹ کیسے مر گیا. ارے کہا اس کو کوئی چارہ دینے والا نہیں تھا, بیچارہ بھوکا مر گیا. ارے بیوی کہاں تھی, کہا بیوی ارے کیسے رہتی, بچے کا غم بڑا برا ہوگا. ارے کہا بچے کو کیا ہو گیا, کہا بچہ کیسے بچتا, آپ کا گھر گر گیا تھا اس پر, تو گھر گرا تو بچہ مرا, اس کے غم میں بیوی مری, اور بھوکا رہا تو اونٹ بھی مری, بقیہ سب خیریت. یہ دیکھیں بقیہ سب خیریت, باقی ہی کیا بچا بقیہ. اب وہ گھبرا گیا, اتنی باتیں سنی تو دوڑا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا, اور جو کچھ تھا وہی چھوڑ گیا. تو اس نے بھی سمجھ لیا کہ مالے غنیمت خاصا ہے, وہ بھی جم کر کے بیٹھ گیا. اور یہاں گیا تو دیکھا واقعی خیریت سے, وہ تو بخیل سے لینے کا ایک ہیلا تھا. آج کل بھی لوگوں کا عجیب حال, سمجھا, بزرگان دین کی ضرورت نہیں, بقیہ سب آگے ترقی کیا, اماموں کی ضرورت نہیں ہے, بقیہ سب خیریت ہے. اور آگے بڑھ گئے تو سنت رسول کی بھی ضرورت نہیں, بقیہ سب خیریت ہے. سارا گھر اجڑتا جا رہا, خیریت میں فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قدرت کے ساتھ ساتھ وہ سخاوت والا ہے کہ نہیں, دیکھنا ہے کہ نہیں. مگر دوستو, میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں, ساری کائنات کا خدا, سارے عالمین کا پروردگار, اس کو سخی کہنا بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. سخی کے لفظ کے اندر کمی ہے, سخی کے لفظ کے اندر نقص ہے, سخی کے لفظ کے اندر کی جھول ہے. میں سخی کہوں گا تو خدا کی کریمی کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا. کیوں, اس لیے ہم اپنی زبان میں سخی کس کو کہتے ہیں, سخی وہ ہے جو خود کھائے ساری اور دوسروں کو بھی کھلائے. سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے, وہ کیا ہے سخی. اور جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے وہ ہے کنجوس. اور جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے وہ ہے مکھی چوس. نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا, مگر سخی وہ ہے جو خود کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. مگر ہمارا خدا ساری کائنات کو کھلاتا ہے, خود کھانے پینے سے بات. تو اس کے لیے سخی کا لفظ موضوع نہیں ہے, اس کے لیے کوئی لفظ ہے تو جواد. وہ کریم ہے, وہ جواد ہے, ساری دنیا کو کھلا رہا ہے, خود کھانے پینے سے پاک ہے. اور سنو, میرا محبوب اس جواد کے جوادیہ, اس کریم کے کریمی کا مظہر کامل ہے, ساری دنیا کو کھلا رہا ہے, اپنے پیٹ پر پتھر ڈالے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. ذرا صاحب خیال کرتے چلے جاؤ,
دوستو میں خدا کی کریمی کو کیا سمجھاؤں؟ بولو یہ کریمی ہے کہ نہیں کہ اس نے تمہیں وجود دیا؟ بولو یہ کریمی ہے کہ نہیں اس نے تمہیں بینائی دی ہے، قوت سماعت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، جو کچھ دے رہا وہی دے رہا ہے۔ بتاؤ اس کی نعمتوں کا کیا تم شکر ادا کر سکے؟ اس کی نعمتوں کا کیا تم شکر ادا کر سکے؟ کیا تم ادا کر سکتے ہو؟ سنو، ہر نقصے کی فرومی ربط ممد حیاتت جو برمی آیت مفرح ذات، تم جو سانس لیتے ہو وہ بھی خدا کی نعمت، اور جو نکالتے ہو وہ بھی خدا کی نعمت۔ اگر اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے تو موت، اور نکلی ہوئی سانس اندر نہ جائے تو موت۔ تو ہر سانس نعمت، اور ہر نعمت پر کم سے کم ایک شکر واجب، تو ہر سانس پر 2 شکر۔ تو جو سانسوں کا شکر ادا نہ کر سکے دوسری نعمت کا کیا کرے گا؟ ذرا سا خیال کرو، صرف اپنی سانسوں کا تو شکر ادا کر کے دکھا دو، ذرا سا خیال کرو اس کی کریمی، اس کی جوادیت کو ہم تمہیں کیا سمجھائیں؟ کریمی کی انتہا ہے، ساری کائنات کو دیا ہی تھا، اپنے محبوب کو بھی دے دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا ذرا آپ سوچتے چلے جاؤ، تو ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کی کریمی اور اس کی جوادیت کو یہاں سمجھاؤں، اور اس لیے کہ یہ ماننے والوں کا مجمع ہے، یہ اس کی کریمی اور اس کی جوادیت کے سمجھنے والوں کا۔ اب رہ گئی بات قدرت کی، کیا خدا کی قدرت کا عالم کیا ہے؟ دوستو میں اس کی قدرت کو کیا بتاؤں، جس نے زمین کا فرش بچھایا پانی پر، آسمان کا شامیانہ لگایا بے ستون، چاند اور سورج کے چراغ جلائے، ستاروں کی قندیلیں روشن کی، آبشار کے نغمے جاری کیے، دریا کو رواں دوا کیا، پہاڑوں کی صلابت کو قائم کیا۔ ذرا سا غور تو کرو، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو اگر تمہیں سمجھنا ہے تو میرا خدا وہ ہے جس نے دریا میں روانی پیدا کی اور ایک قانون فطرت بنا دیا کہ دریا میں جو جائے گا ڈوب جائے گا، دریا اسے بہا لے جائے گا، دریا میں کوئی اپنے کو بچا نہیں سکتا، یہ قانون ہے۔ مگر قربان جاؤ اس کی قدرت پر، جہاں اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ دریا کا کام بہا لے جانا ہے، وہیں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اگر میرے کلیم نے جھلا کے ایسا مار دیا تو اسے راستہ بھی دینا ہوگا، اس دریا کو راستہ بھی دینا ہوگا۔ یہ قدرت کی شان کو دیکھو، میرا خدا وہ ہے جس نے انگاروں کو پیدا کیا، اس میں آج سوزش، تپش، حرارت، گرمی پیدا کی اور قانون بنا دیا، آگ کا کام جلا دینا ہے، آگ کا کام خاکستر کر دینا ہے، آگ کا کام جلا دینا ہے۔ مگر سنا، قربان جاؤ اس کی قدرت پر، جہاں اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، وہیں یہ بھی طے کر دیا تھا کہ اگر میرا خلیل گیا تو آتش کدے کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا۔ قدرت تو دیکھو اس کی کیا قدرت والا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جس نے چاند و سورج کی ایک خاص رفتار متعین فرمائی، اے سورج تجھے یوں نکلنا ہے، یوں چلنا ہے، یوں ڈوبنا ہے، اے چاند تجھے یوں طلوع ہونا ہے، اس راستے کو گزرگاہ بنانی ہے، یوں غروب ہونا ہے، اے چاند تیری گردش میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حکم الہی ملتا جائے گا، تو اپنے کام کو کرتا جائے گا۔ بتا دیا، اور چاند و سورج اپنی رفتار پر چلتے رہے، گردشیں لیل و نہار ہوتی رہی، رات و دن کا پیچھا، رات دن کا دن رات کا پیچھا کرتے رہے، مگر چلا وہاں میرے خدا کی قدرت پر قربان جاؤ، جہاں اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ چاند کی رفتار کوئی بدل نہیں سکتا، سورج کو کوئی واپس لا نہیں سکتا، وہاں اس نے یہ بھی طے کر دیا تھا، اے سورج تو چل جیسے چلتا ہے، اے چاند تو چل جیسے چلتا ہے، مگر اگر میرے محبوب نے اشارہ کیا تو تجھے ٹکڑے ہونا پڑے گا، اور اے سورج تجھے پلٹنا پڑے گا، اے سورج تجھے پلٹنا پڑے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ چاند یا تو خالق کے حکم سے چلتا ہے یا مالک کے حکم سے چلتا ہے، یہ سورج یا خالق کے حکم سے نکلتا ہے یا مالک
मालिक के हुक्म से निकलता है। रास्ता देखो क्या कुदरत वाला है, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। मेरा खुदा वो है जिसने पत्थरों को पैदा किया और कहा ए पत्थरों तुम में गोयाई नहीं है, तुम में बसारत नहीं है, तुम में समाअत नहीं है, तुम में समझ नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, कलेजा नहीं है, फेफड़ा नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं। दुनिया का कोई पत्थर तुम्हें बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये कानून फितरत बन चुका है। मगर जहाँ ये कानून बना था वही मेरे खुदा ने ये भी तय किया था कि पत्थरों अगर महबूब ने इशारा किया तो अबू जहल के हाथ में कलमा पढ़ना पड़ेगा, अबू जहल के हाथ में कलमा पढ़ना पड़ेगा। कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। मेरा खुदा वो है जिसने दरख्तों के लिए कानून बनाया, जहाँ लगा दो वहीं लगा रहेगा, खुद से ना आ सकता है न जा सकता है, किसी के बुलाने से, चाहे लगाने वाला ही बुलाए तो वहाँ न जाएगा, उसकी आवाज पर लब्बैक न कहेगा। ये कानून बन चुका है। मगर मेरे खुदा की कुदरत पर कुर्बान जाओ, उसने ये भी कानून बना दिया था ऐ दरख्तों किसी के बुलाने से तुम्हें नहीं हटना है, मगर मेरा हबीब आवाज से तो अपनी जड़ को छोड़कर हाजिर हो जाना, हाजिर हो जाना है। आप ख्याल रखते जाओ, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत के ऊपर, कुर्बान जाओ उसकी ताकत पर। अच्छा छोड़ो इन तमाम बातों को, अपने वजूद को देखो, तुम खुद खुदा की कुदरत का शायका। ये 6 फीट का इंसान, ये 6 फीट का इंसान जानते हो क्या? आलमे कबीर का नमूना, इसीलिए आलमे सबीर इसको कहा जाता है। ये छोटी सी दुनिया यानी पूरी दुनिया के सिफात जब सिमट गए तो इसमें आ गए, और इसी इंसान को जब फैला दिया तो कायनात बन गई। आपको मैं समझाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात इस इंसान में है। और सूफिया की जुबान में बात करूं, बुजुर्गाने दीन की जुबान में अगर बात करूं तो मैं बता सकता हूं कि इसी जिस्म में अर्श भी है, कुर्सी भी है, लौह भी है, कलम भी है, आलमे मलकूत भी है, आलमे जबरूत भी है। मगर मैं ऐसी सकील बात जो ज़हन और फिक्र के अंदर उतर न सके, मैं इस महफिल में बयान करना मुनासिब नहीं समझता। मैं वो बात बताऊं जो आप समझें कि इस इंसान की दुनिया को देखो तो इसके अंदर दिल की हैसियत बादशाह, दिमाग जो है वजीर, रगे जो है ये दरिया की मिसाल कि जिसमें खून बह रहा, ये तुम्हारी रान जो है ये दलदल की मिसाल, और तुम्हारी हड्डियां जो है ये पहाड़ की मिसाल, सारी मिसाल है। और ये आंख और कान जो हैं ये जासूस हैं, बाहर की चीज देखते हैं दिल को पहुंचा देते हैं, कान सुनता है पहुंचा देता है, आंख देखती है पहुंचा देती है, नाक सूंघता है नाक सूंघती है पहुंचा देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये सब जासूस, और हाथ पैर सिपाही, दिल का हुक्म हुआ तो दोनों अपने काम के लिए तैयार। तो देखो पूरी दुनिया का नमूना तुम्हारे जिसमें मिल रहा, और ये तुम्हारे बाल जो है ये जंगल की मिसाल है। अब इस वक्त मैं तहकीक नहीं करूंगा कि किसी के जंगल में जंगली जानवर भी है कि नहीं। और मैं तुम्हें बताऊं ये इंसान अजीब और गरीब मखलूक, अजीब और गरीब मखलूक। अगर पूरी दुनिया का सफर करके आप पलटो और पूरी दुनिया का सफर करके मैं वापस आऊं, आप मुझसे पूछो कि पूरी दुनिया में सबसे अजीब चीज आपने क्या देखी, तो मेरा जवाब होगा हजरत इंसान। इससे ज्यादा अजीब मुझे कोई नजर नहीं। क्यों? दुनिया की हर चीजों को हमने देखा। मिसाल के तौर पर हर एक का मिजाज एक, हर एक की बोली एक, हर एक का लिबास एक, हर एक की तहजीब एक, सारी दुनिया को मिसाल के तौर पर अगर हमारे हिंदुस्तान का कौवा काए काए बोलता है तो मदीने का कौवा सूरह इखलास नहीं पढ़ता, वो भी काए काए बोलता है। और लंदन का कौवा शेक्सपियर की पोएट्री नहीं दोहराता, वो भी काए काए बोलता है। सारी दुनिया के कौवों की आवाज है, लिबास है,
کے غذائیں. ایسے ہی پوری دنیا کے شیروں کا انداز ایک، لومڑی کا طریقہ ایک، اونٹوں کی چلن ایک، گھوڑوں کی روش ایک ہے کہ نہیں؟ مگر یہ انسان اللہ اکبر اتنی بولیاں بولتا ہے، اتنی بولیاں کہ گننا مشکل ہے کہ دنیا میں کتنی بولی بولی جاتی. اچھا سنا، اس بولی کے اندر بھی عجیب عجیب بولی، اس بولی کے اندر بھی کبھی کاٹنے کی بولتا ہے، کبھی ملانے کی بولتا ہے، کبھی ایمان کی بولتا ہے، کبھی کفر کی بولتا ہے، کبھی شرک کی بولتا ہے، کبھی توحید کی بولتا ہے، کبھی اخلاص کی بولتا ہے، کبھی نفاق کی بولتا ہے. یہ بولنے والا انسان بولی میں بھی متحد نہیں. دیکھا آپ نے؟ اور لباس کی بات بتاؤ، اگر کوے کا لباس کالا ہے تو وہ مور کے لباس کو للچائی نظر سے نہیں دیکھتا. مگر تمہارا حال یہ ہے کہ کوئی لباس نظر آیا تو سوچا ہم بھی وہی ہو جائے. تراش خراش الگ، پہناوا الگ، ڈھنگ الگ. اور آج کل ایک ایسا لباس بھی بن گیا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ اس نے پہن کے سلایا ہے یا سلا کے پہنا ہے. عجیب عجیب لباس تیار ہو گئے. لوگوں نے لباس پہنا تھا راحت کے لیے، یہ بیچارہ پہن کے مصیبت میں پڑ گیا، اب بیٹھنا مشکل ہے. دیکھا تو انسان اپنے لباس میں بھی متحد نہ ہو سکا. اور کھانا پینا، ارے میں آپ کو بتاؤں اپنے انڈیا کی بات. حیدرآباد میں چلو تو اتنا مرچا لوگ کھاتے ہیں کہ کھاتے جاؤ اور روتے جاؤ، گناہ بھی معاف ہوتا ہے. اور ساؤتھ انڈیا میں اگر چلے جا، مدراس وغیرہ کی طرح، تو کھٹائی اتنا ڈال دیتے ہیں کہ سالن ہی اچار بن جاتا. نمک کی کنکری پر بھی یہ متحد نہ ہو سکا. راسا خیال کرو، یہ انسان عجیب ہے. نہ بولی میں متحد اور رہنے سہنے کا مکان دے تو اس میں بھی متحد. کوئی سنگ مرمر کے ایوانوں میں، کوئی شاندار بلڈنگوں میں، کوئی جھوپڑے میں، کوئی فٹ پاتھ پر ہے. مگر دنیا کے کسی جانور میں تم یہ نہ دیکھو گے کہ کوئی جانور ایوان میں ہو تو کوئی فٹ پاتھ پر ہو. سب کے رہنے کا انداز ایک. اور ایک بات میں اور بتاؤں، کھانے پینے کا مزاج بھی بتا دو. جس جانور کو خدا نے ہڈی دے دی ہے وہ گھاس کی طرف نہیں جاتا، اور جدھر گھاس دے دیا ہے اسے ہڈی کی طرف نہیں جانا. مگر یہ انسان عجیب ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، نہ ہڈی چھوڑے گا نہ گھاس چھوڑے گا. عجیب انداز ہے اس انسان کا. اور اس کی بات میں بتاؤ، اچھا ٹھیک ہے دونوں کھا لے مگر کم سے کم حرام نہ کھا. ہڈی بھی کھا لے، گوشت بھی کھا لے، گھاس بھی کھا لے، مگر یہ انسان اس میں بھی متحد نہیں ہے. کوئی حلال کھاتا ہے تو کوئی حرام کھاتا ہے، کوئی حلال پیتا ہے تو کوئی حرام پیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ انسان اتنا اختلاف پسند واقع ہوا ہے کہ وہ نمک کی کنکری کو بھی متحد ہونا نہیں چاہیے. دیکھا آپ نے؟ اور ایک چیز اور بتاؤں، خدا نے جس جانور کی جو صفت بنا دی ہے اس میں اس کے پورے خاندان میں وہی صفت ہے. کیا مطلب؟ شیر کو خدا نے بہادر بنایا ہے تو کوئی شیر بزدل نہیں ملے گا. لومڑی چالاک ہے تو کوئی لومڑی بیوقوف نہ نظر آئے گی. بھیڑیا درندہ ہے تو کوئی بھیڑیا رحم دل نظر نہیں آئے گا. کتا حریص ہے تو کوئی کتا ایسا نہیں ہوگا جو حریص نہ ہو. اونٹ بہت بے مروت ہے تو کوئی ایسا اونٹ نہیں ملے گا جو بے مروت نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی صفات جس میں ہے اس کے پورے خاندان میں.
مگر یہ انسان عجیب و غریب ہے، یہ بہادر بھی ہے، بزدل بھی ہے، درندہ بھی ہے، رحمدل بھی ہے، چالاک بھی ہے، بیوقوف بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ ارے اس 6 فٹ کے اندر کیا کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو ساری کائنات کے صفات کو خدا نے جمع کر دیا تو انسان بن برباد جاؤ اس کے قدرت جو پوری کائنات کو ایک قطرے میں جمع کر دے اور ایک قطرے کو پوری کائنات بنا۔ کیا اس کی قدرت کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے؟ تو سنا، جو خدا ساری کائنات کو بنا سکتا ہے وہ ساری کائنات کا مالک بھی بنا سکتا ہے۔ کائنات کو جو بنا سکے کیا مالک بنانے میں اسے کوئی زحمت ہوگی؟ انسان غور کرو تو اچھا، انسانوں کو خدا نے نوازا تو بہت، مگر اس کے غرور کو توڑنے کا ایک علاج بھی کیا۔ بہت مغرور ہو گیا نا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، جرم خان۔ ارے میں آپ کو بتاؤں، بتوں کو لوگوں نے پوجا کی نہیں، کسی بت نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں؟ سورج کو لوگوں نے پوجا، کیا کبھی سورج نے کہا تھا میں خدا ہوں؟ چاند نے کبھی کہا میں خدا ہوں؟ پتھروں نے کبھی کہا میں خدا ہوں؟ درختوں نے کبھی کہا میں خدا ہوں؟ یہ تو بیوقوف ہے کہ پوچھ رہے ہے نا؟ مگر یہ انسان عجیب ہے، اس کو پوجو پھر دیکھو اس کی بولی کیا ہوتی ہے۔ اس کو پوجو، ارے اس کو جب پوجنے والوں نے پوجا تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ فرعون بن گیا کہ نہیں بنا؟ نمرود بن گیا کہ نہیں بنا؟ شداد بن گیا کہ نہیں بنا؟ تو یہ انسان عجیب ہے، مگر اس کے غرور کو توڑنے کے لیے علاج کرو۔ اے اچھے سے اچھے لباس پہن کر آنے والوں، غور کرو اپنے لباس پر۔ کوئی اونی لباس پہن کے آیا، کوئی چمڑے کا لباس پہن کے آیا، کوئی سوت کا لباس پہن کے آیا، مگر سنو یہ چمڑا کہاں سے نکلا؟ کہا جانوروں کا اتارا، جانوروں کا اتارا، جانوروں نے جو ریجیکٹ کر دیا تو نے اسے پہن لیا۔ اور اے سوتی کپڑا پہننے والوں، یہ درختوں کا اتارا ہے، اور اے اونی کپڑا پہننے والوں، یہ بھیڑوں کا اتارا ہے۔ تو خدا نے تجھے اونچا مقام دیا اور جانوروں کا اتارا پہنا دیا، جانوروں کا اتارا پہنا دیا تاکہ غرور پیدا نہ ہونے پائے۔ اگر تو سمجھ سے کام لے گا تو مغرور نہیں ہو سکتا۔ سن، یہی چمڑا جب جانور کے بدن میں تھا تو اس کی واشنگ کی ضرورت نہیں تھی، اور تیرے بدن پر آیا تو ہر ہفتے صاف کرو ورنہ بدبو ہو جائے گی۔ تو کیا سمجھے؟ خدا نے تمہیں اپنی قدرت کا شاہکار بنایا کہ خدا جب سب کچھ بنا سکتا ہے تو مالک بھی تو بنا سکتا ہے نا۔ تو اب یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ خدا جواد و کریم بھی ہے، قدرت والا بھی۔ وہ سب کچھ کو جب پیدا کر سکتا ہے تو سب کچھ کا مالک بھی بنا سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہے نبی کی صلاحیت کیا نبی سب کچھ کے مالک ہو سکتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں، نبی کو تو خدا کے سوا کسی نے سمجھا ہی نہیں، میں کیا سمجھاؤں۔ اور یہ کوئی بات نہیں، خود نبی نے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں سمجھا۔ غیر ربی، میرے رب کے سوا۔ اب رب کے سوا کی لسٹ بناؤ۔ حضرت جبرائیل رب کے سوا، حضرت میکائیل رب کے سوا، حضرت اسرافیل رب کے سوا، حضرت عزرائیل رب کے سوا، حضرت آدم رب کے سوا، حضرت نوح رب کے سوا، حضرت خلیل رب کے سوا، حضرت کلیم رب کے سوا، حضرت مسیح رب کے سوا،
صدیق اکبر رب کے سوا، فاروق اعظم رب کے سوا، عثمان غنی رب کے سوا، علی مرتضی رب کے سوا، ابو ذر غفاری رب کے سوا، سلمان فارسی رب کے سوا، عائشہ صدیقہ رب کے سوا، خدیجہ الکبریٰ رب کے سوا. جب یہ سب رب کے سوا ہے اور رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، یعنی حضرت جبرائیل نے بھی نہیں پہچانا، حضرت میکائیل نے بھی نہیں پہچانا، حضرت اسرافیل نے بھی نہیں پہچانا، حضرت عزرائیل نے بھی نہیں پہچانا، حضرت آدم نے نہیں پہچانا، حضرت نوح نے نہیں پہچانا، حضرت ابراہیم نے نہیں پہچانا، حضرت مسیح نے نہیں پہچانا، حضرت کریم نے نہیں پہچانا، صدیق اکبر نے نہیں پہچانا، فاروق اعظم نے نہیں پہچانا، علی مرتضیٰ نے نہیں پہچانا، عثمان غنی نے نہیں پہچانا، خدیجہ الکبریٰ نے نہیں پہچانا، عائشہ صدیقہ نے نہیں پہچانا. جنہوں نے دیکھا نہیں پہچانا، جو ساتھ رہے نہیں پہچانا، جو اٹھتے بیٹھتے رہے نہیں پہچانا، جو چلتے پھرتے رہے نہیں پہچانا. میں تعجب میں پڑ گیا، اس دور والوں نے نہیں پہچانا، اس دور والوں نے کیسے پہچان لیا؟ خیال کرتے چلے جائیں، نہیں پہچانا میرے محبوب کو، اچھی طرح سے سمجھتے چلے جا. تم میں کیا بتاؤں، مگر ایک عارف کی بات بتا دوں. یہ حضرت ابو الحسن خلقانی محمود غزنوی نے سوال کیا تھا، بڑا عجیب سوال تھا. میں پہلے واقعہ سنا دوں کہ حضور نے کہا ما عرفناک حق معرفتی، اے خدا میں نے تجھے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے. میں نے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے. یہ کون کہہ رہا؟ حضور. اور بایزید بستامی کیا کریں؟ سبحانی ما عظم شانی انی عرفت ربی، پاک ہے میری ذات، کیا ہی عظیم ہے میری شان، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا. بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اور حضور کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا. سوال پیچیدہ ہو گیا نا. تو حضرت محمود غزنوی نے سوال کیا، حضور کیا بایزید بڑھ گئے تھے؟ بایزید نے پہچان لیا رسول کو، خدا کو، اور رسول نے نہیں پہچانا. تو کیا جواب دیا تھا صوفی نے؟ میں بتاؤں صوفی کے جواب اور عالم کے جواب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عالم کا جواب زبان کو خاموش کر دیتا ہے، اور صوفی کا جواب دل کو مطمئن کر دیتا. تو صوفی نے کیا جواب دیا تھا؟ سوال کیا تھا کہ رسول کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا، اور بایزید کہتے ہیں میں نے پہچان لیا. تو حضرت ابو الحسن خلقانی جلال میں آتے، محمود کیا تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ پیالہ کیوں چھلک گیا، سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ پیالہ کیوں چھلک گیا، سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ ارے محبوب بایزید کا سب کتنا تھا، پیالہ تھے، معرفت کے چھینٹے پڑے وہ چھلک پڑے، اور میرا رسول صلاحیتوں کا سمندر ہے، سارے دنیا کے دریاؤں کو پی جائے گا، وہ کہے گا بھی اور گنجائش ابھی اور گنجائش ہے. سمندر کا پیٹ نہیں بنتا، سمندر میں سیلاب نہیں آتا، سمندر نہیں چھلکا کرتا، یہ گڈھے ہیں جو چھلک جاتے ہیں. اس کو مثال سے میں بتاؤں اور بھی. ایک فرض کرو ایک بلڈنگ ہے یہاں 1000 منزل کی، اور ایک بلڈنگ ہے یہاں 2 منزل. اس بلڈنگ پر مولانا ہادی چل رہا ہے، اور 1000 والی بلڈنگ پر مولانا نوری چل رہا ہے. تو مولانا ہادی تو پہلی منزل پہنچے تو دیکھا ایک ہے، کہا نہیں پہچانا. جب اوپر پہنچے تو گیا آسمان آ گیا، کہا پہچان لیا. دوسرے منزل پہ پہنچے تو سوچا کہ اب تو کوئی منزل ہے ہی نہیں، کہہ دیا میں آخر میں آ گیا جہاں آنا تھا. اور مولانا نوری چلے، ایک پر چلے ایک اور ہے، ابھی نہیں پہچانا. دوسرے پہ چلے ایک اور، ابھی نہیں پہچانا. تیسرے پہ چلے تو ایک اور، چوتھے پہ چلے تو ایک اور ہے. ہر بلند سے بلند ہو گئے مگر قرب کی منزل ختم نہیں ہو رہی ہے. ہر بلند سے بلند ہو گئے مگر قرب کی منزل ختم نہیں ہو رہی ہے. تو میرا محبوب بڑھا اور بڑھتا چلا گیا، اٹھا اور اٹھتا چلا گیا، چمکا اور چمکتا
عرش معلا پیچھے رہ گیا اور بڑھنے والا بڑھتا گیا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. وہاں تک پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک سرولی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. ہر آنے والی گھڑی قرب کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں اور منزل ختم نہیں ہو رہی ہے. اور ہر منزل پر کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا. تو بایزید کا ضرب کتنا تھا, وہ پیالہ سے چھلک گئے. یہ سمندر ہے, یہ نہیں چھلکیں. دوستو, سمندر کی مثال میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. حالانکہ سمندر کے دونوں کناروں کو میں سمجھ چکا ہوں, اور میں جس سمندر کی بات کر رہا ہوں اس کا کنارہ خدا ہی جانتا ہے. اللہم صلی اللہ. اچھا جناب, اب ایک بات بتا دو, ذرا ہٹ کے بات پوچھ لوں. سمندر سے لینا ہے تو بغیر جھکے ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. بڑے سر ہل گئے بھائی, نہیں ملتا. بغیر جھکے بھی مل سکتا سمندر. جھکو گے تو جتنا چاہو گے لے آؤ. ایک صاحب کہنا ہم تو آکڑ کے لے جھکیں گے. تو میں نے پوچھا آکڑ کے کیسے لوگے؟ کہا ایسا کروں گا کہ ڈول میں رسی باندھوں گا, ڈول کو سمندر میں ڈال دوں گا, رسی پکڑے رہوں گا, خود اکڑا رہوں گا اور رسی کھینچ لوں گا, پانی مل جائے گا. میں نے کہا سمندر سے لینے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو جھک کے لو یا اس رسی کو پکڑو جو وہاں تک جائے. یا تو اس رسی کو پکڑو جو وہاں تک جائے. اچھا, اور اگر کوئی جھکے بھی نہ پکڑے بھی نہ, اسے کیا سمندر دے گا؟ نہیں دے گا. کیسی بات دے گا؟ اسے بھی دے گا, اس لیے کہ سمندر میں رحمت للعالمین کی شان ہوتی. سمندر بھاگنے والے کو دیتا ہے. سمندر بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے. سمندر صرف غریبوں کا نہیں ہے, سمندر صرف رئیسوں کا نہیں ہے, سمندر صرف جھکنے والوں کا نہیں ہے, سمندر بھاگنے والوں کا بھی ہے. دینے کا انداز الگ ہے. جو جھک کے لائے گا جتنا چاہے گا لائے گا, جو ڈول باندھے گا جتنی بڑی ڈول ہوگی کھینچ لے گا. مگر جو بھاگے گا تو سمندر کا تو مجھ سے بھاگتا ہے, میں تیرا پیچھا کروں گا. اپنے بخارات اٹھائے گا, سمندر اپنے بخارات اٹھائے گا, اور بخارات بادل بن کر چھا جائیں گے اور چھا کے اس کے گھر پہ برس جائیں گے. ایوانوں میں بھی برسے گا, وادیوں میں بھی برسے گا, جھوپڑیوں میں بھی برسے گا. یہ بھاگ کے آیا تھا اور سمندر آ کے یہی برس رہا ہے. یہ بھاگ کے آیا تھا اور سمندر آ کے برس رہا ہے. مگر دیکھو, اسی لیے میں کہتا ہوں سمندر کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی. ایسے ہی چاند و سورج کسی مخصوص لوگوں کے نہیں ہے. چاند سورج بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ سورج یہ نہیں کہتا ہم امیروں کو روشنی دیں گے غریبوں کو نہیں دیں گے. چاند یہ نہیں کہتا کہ ہم امیروں کو چاندنی دیں گے غریبوں کو نہیں دیں گے. نہیں, بین الاقوامی. اور اس کے دینے کی کلیمیں دیکھو, سورج جب روشنی دیتا تم بھاگتے ہو تو تمہارا پیچھا کرتا, اور گھر میں اگر گھس گئے تو اس نے دروازے سے روشنی پھینک دی, اور اگر تم نے دروازہ بند کر لیا تو اس میں کوئی سوراخ ہے تو اس میں سے روشنی چلی گئی. میرا کام نور دینا, کوئی بھی گنجائش ملے گی نور ضرور دوں گا. اب نور دے دیا, اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ دروازے پہ تالا چڑھا دیا, پیچھے کالا کپڑا لگا دیا, اب تاکہ نور اندر آنے نہ پائے, تب بھی سورج غصے میں نہیں آتا. اچھا, جب کبھی دروازہ کھلے گا میں نور دے دوں گا. کھلے گا کبھی نا, ابھی تو بند ہے, ابھی تو بند ہے. خدا کرے اس بند پر دیو کا پہرا کبھی نہ ہو. ابھی تو بند, مگر اگر چابی بھی گم ہو گئی, چابی بھی گم ہو گئی تو سورج کیا میں کیا کروں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب خدا ہی نے مہر لگا دیا. اب خدا ہی نے مہر لگا دیا تو اب میں کیا کروں؟ مگر یہ چاند و سورج
یہ بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں. تو دیکھو آ کے برس گیا کہ نہیں برس گیا؟ برس گیا. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ سمندر پر بھی پانی برستا ہے نا؟ سمندر میں برستا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی پانی وہیں کا تو ہے نا. اور دھرتی پہ جو برسا وہیں کا، اور دریا بن کر کے جو وہاں گیا تو وہیں کا. تو پانی وہیں کا ہے. دیکھو سمندر ہی کا پانی ہے، سمندر کو برس رہا ہے. تو اے برسنے والے بادل، یہ مت سمجھنا کہ تو سمندر پر احسان کر رہا ہے. انہی کی دولت ہے، انہی کو واپس کر رہا ہے. انہی کی دولت ہے، انہی کو واپس کر رہا. تو اے درود پڑھنے والوں، یہ مت سمجھنا کہ نبی پر احسان کر رہے ہو. انہی کی رحمت ہو ادھر بیٹھے صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ خیال کرتے چلے جاؤ. تو دیکھو مگر ایک بات بتاؤں، سمندر نے جب اپنا رخ بدلا تو کیا ہوا؟ ایک چیز اور سمجھ لو، ہر ایک برسا تو سب جگہ، لیکن جو گڈھے والے تھے انہوں نے پانی جمع کر لیا، اپنی بھی پیاس بجھائی، دوسروں کی بجھا رہے. یہ علماء بارش نبوت کے تالاب ہیں. اور جو گڈھے والے نہیں تھے، نرم تھے، وہ ٹھنڈے ہو گئے مگر دوسرے کو ٹھنڈا نہ کر سکے. اور ایک زمین اور ہوتی ہے پتھر کی طرح صاف، گنبد کی طرح گول ہوتی ہے نا. تو پانی وہاں بھی برسا مگر پانی نیچے چلا گیا، وہ دیکھتے رہ گئے. دل میں ٹھنڈک نہ پہنچی. تو برسنے والے کا قصور نہیں. جب تجھے ٹھنڈک لینی تھی تو محبت کا گداز کیوں نہیں پیدا کیا؟ عشق کی ٹھنڈک، عشق کی گہرائی کیوں نہیں پیدا کی؟ خیال کرو. تو سارا پانی نیچے چلا گیا تو گنبد کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا نا؟ نہیں پہنچا. ایسا مت کو نہیں پہنچا. میرے سوال سے آپ لوگ سمجھا پہنچا. گنبد کو بھی فائدہ. کیا فائدہ؟ دل تو ٹھنڈا نہیں ہوا مگر گنبد کے اوپر جو گرد و غبار سے جھڑ گئے، جو خس و خاشاک سے جھڑ گئے، چہرہ چمک گیا. تو دیکھو جو ان کا چہرہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، ایمان والوں کی طرح یہ بھی میرے نبی کا احسان ہے. ارے دل میں ایمان کی ٹھنڈک نہیں پہنچی مگر چہرہ تو مسلمانوں جیسا ہو گیا. یہی غنیمت سمجھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اچھا ایک بات میں بتاؤں، میں اپنے گھر کی نہیں بتاؤں گا، لغت کی بات ہے. ڈکشنری ایک لغت ہے، اس کا نام ہے قیاس اللغات. یہ قیاس اللغات نہ کچھوشے میں لکھی گئی ہے نہ بریلی میں. لغت ہے اور اس میں ایک لفظ کا معنی ہے. تو میں نے غور کیا تو اس میں ایک لفظ ملا نجد. اور نجد کے معنی کیا ہے؟ پتھریلی ابھری ہوئی زمین. پتھریلی ابھری ہوئی زمین. میرا ایمان چمک گیا کہ خدا کے رسول کی رحمت ہر جگہ برسی. یمن پر بھی، شام پر بھی، مدینے پر بھی، مصر پر بھی، نجد پر بھی. مگر وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ پتھریلے سے ابھرے ہوئے تھے، پانی ادھر ادھر چلا گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. دیکھو ایک چیز اور غور کرو کہ سمندر میں جب اپنے بخارات اٹھائے تو آپ نے کہا یہ بخار ہے، جب پھیل گئے تو آپ نے کہا یہ بادل ہے، جب برس پڑے تو آپ نے کہا یہ بارش ہے، جب دھیرے دھیرے ہوا تو آپ نے کہا یہ ترشح ہے، جب زور سے برسا تو آپ نے کہا یہ موسلادھار بارش ہے، اور پہاڑ سے جب گرا تو آپ نے کہا یہ جھرنا ہے، آگے بڑھا تو آپ نے کہا یہ نالا ہے، اور آگے مل کے چلا تو آپ نے کہا یہ سنگم ہے، اور آگے آپ نے بڑھا تو کہا یہ ندی ہے. اور ہمارے علاقے کی ندیوں کا نام دے دیا، یہ گھاگرا ہے، یہ گنگا ہے، یہ جمنا ہے، یہ گومتی ہے، یہ نرمدا ہے. نام دے تو چلے گئے، نام بدل رہا ہے مگر پانی اسی سمندر کا ہے. پانی اسی سمندر کا ہے.
नाम जरूर बदल रहा है। और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि इन नदियों से पूछा हमने कहाँ से निकले थे, कहा समंदर से। कहाँ जा रहे हो? समंदर की तरफ। जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं, जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं। और देखो जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं सुकून न होगा, जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं खराब नहीं होगा। बस्ती सामने आएगी उसे हम गिरा देंगे, दरख्त को पामाल कर देंगे, पत्थरों को तोड़ डालेंगे। हम अपने मरकज से जुदा हुए हैं तो मरकज से मिलके तभी चैन मिलेगा, मरकज से मिलके तभी सुकून मिलेगा। तो अफसोस दरिया जा रहा, यही तो हम देते। और जब ये सारे दरिया मिल गए समंदर में, अब नहीं कोई गंगा नहीं, कोई जमुना नहीं, कोई घाघरा नहीं, कोई नर्मदा नहीं, वहाँ गुम हुए तो गुम हो गए। तो सुनो दोस्तों, यही बात है। समंदर रिसालत से बुखारात उठे, हमने कहा ये सहाबा है, फैल गए, हमने कहा ये ताबईन है, बर्फ पड़े, हमने कहा ये सालिहीन है। उसके बाद पहाड़ों से चले और जिस बस्ती में जिस दरिया की जरूरत थी वहाँ खुदा ने दरिया बहा दिया। ये कादरी दरिया है, ये चिश्ती दरिया है, ये नक्शबंदी दरिया है, ये सुहरवर्दी दरिया है, ये अशरफी दरिया है, ये बरकाती दरिया है, ये मदारी दरिया है। हर जगह दरिया बहते चले जा रहे हैं। और ये दरिया इसलिए बह रहे हैं कि जिस इलाके से बहे लोग अपनी प्यास बुझाएं, जिस इलाके से बहे लोग अपनी प्यास बुझाएं। दरिया, मैंने दरियाओं से पूछा, ए दरियाओं कहाँ से निकले थे? कहा समंदर रिसालत से। और कहाँ जा रहे हो? गुंबद खजरा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं। तो देखो दौड़ते हुए चले जा रहे हैं समंदर रिसालत ना। और एक बात हम बताएं, ये नाम अलग अलग कब तक, जब तक दूर है। ये जुनैद बगदादी है, ये बायजीद बुस्तामी है, ये गौसे जिलानी है, ये ख्वाजा अजमेरी है। और जब समंदर में गए तो ऐसा मना हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि गौस की तरह है, ख्वाजा की तरह है, कुतुब की तरह है, औलिया की तरह है। अतक गौहीश देने आसमां बख्श ना सकता, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा। जरा साफ ख्याल करते चलो। और सबका अच्छी बात है, हुजूर ने हमारे तरफ दरियाओं को क्यों बहा दिया? इसलिए कि समंदर का पानी पीने की हमें सलाहियत नहीं। वही पिए जो उसमें गोता लगा है, वही पिए जो उसमें रहे। तो सहाबा लायक थे, वो गोता लगाते रहे। हम लायक नहीं थे तो हमें दूर कर दिया और हमारे मिजाज के मुताबिक फिल्टर करके दरिया को बहा दिया ताकि हम उसे पी सके। समंदर का पानी लेने की सलाहियत न थी। मगर एक बात बताओ, ये दरिया है, नदी है, नदी समंदर नहीं। ये क्या है? नदी है, समंदर नहीं है। यहाँ बगैर झुके काम नहीं चलेगा, यहाँ बगैर झुके। क्यों? समंदर के आगे नहीं झुके थे तो आके बरस गया, मगर इनके आगे नहीं झुकोगे ये बरसेंगे नहीं, ये बुखारात नहीं उठाएंगे, ये तेरे घर पे नहीं जाएंगे। ये बगैर झुके नहीं देते। नबी वली का फर्क समझ लो। मैं भी आके बरस जाता, वली झुका के देता। एक बात बताऊं, मैं जब झुकाने की बात करूं तो ये न समझो कि इबादत के झुकाव की बात कर रहा हूं। मोहब्बत का झुकाव, अकीदत का झुकाव, पैरवी का झुकाव, इताअत का झुकाव, शुक्रगुजारी का झुकाव, तशक्कुर का झुकाव। मैं ये नहीं कह रहा इबादत का झुकना तो सिर्फ खुदा की, मगर ये नदी है, नदी यहाँ बगैर झुके तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। अरे दोस्तों, झुकना पूरा मत समझो। हमने देखा है कि झुकने वाले बच गए और अकड़ने वाला उखड़ गया। मैं आपको बताऊं, आपको भी याद हो, फर्ज करो कि किसी ने मुझसे आकर कहा, अरे साहब बहुत जोरदार आंधी आई। मैंने कहा बहुत जोरदार आंधी आई, क्या हुआ? तो मोटे मोटी तरह जिनकी जड़ें जमीन में बहुत दूर तक पहुंची हुई थी उखाड़े गए। हमने कहा आंधी से मोटे मोटे दरख्त उखड़ गए तो वो खेतों में जो छोटे छोटे पौधे थे वो तो न बचे होंगे। कहा नहीं, वो बच गए। अरे जिनकी जड़ें कमजोर थी वो बच गए और ये मोटे मोटे उखड़ गए। कहाँ ऐसे ही
معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا جب آندھی پوری طاقت کے ساتھ آئی تو جو موٹے موٹے تھے انہیں اپنے تنے پر غرور تھا، اپنی جڑوں پر بھروسہ تھا، وہ اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، اکڑ گئے اکھڑ گئے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے تھے نا، آندھی آئی جھک گئے، آندھی اوپر سے چلی گئی، ادھر سے آئی ادھر جھک گئے، ادھر چلے گئے، تو یہ جھکتے رہے، بچتے رہے، وہ اکڑتے رہے، اکڑتے رہے، تو یہی دوستو، ادھر سے آندھی آئی غوث کے آگے جھک گئے، بچ گئے، ادھر سے آندھی آئی خواجہ کے آگے جھک گئے، بچ گئے۔ تو ہم جھکتے رہیں گے، بچتے رہیں گے، اور یہ اکڑتے رہیں گے، اکھڑتے رہیں گے، اکڑتے رہیں گے، اکھڑتے رہیں گے۔ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ندی ہے دوستو، ندی کے کنارے اگر تم پیاسے مر جاؤ ندی کا قصور نہیں، دسترخوان پر تم بھوکے مر جاؤ کھانے کا قصور نہیں، ہاتھ میں دوا لے کر بے دوا مر جاؤ قصور نہیں ہے۔ اتنا تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا کہ وہاں جھکو، پانی اٹھاؤ اور پی لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ اب مختصر سی بات ہو گئی کہ خدا سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور نبی سب کچھ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اب اس نے دے دیا، انہوں نے لے لیا۔ اب کسی کے سینے پہ سانپ لوٹے تو نہ اسے دینے سے روک سکے گا، نہ انہیں لینے سے، نہ انہیں دینے سے۔ اس نے دیا، انہوں نے لیا، مگر بھائی دیکھو شبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ شبہ کیا پیدا کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، خدا نے دے دیا سب کچھ، جب خدا نے دے دیا تو خدا کے پاس کیا رہا؟ تب تو نبی کو دے دیا، اب خدا کے پاس کیا رہا؟ اس کا نام جانتے، اس کو کہتے ہیں بس بسا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ شیطان کے وسوسوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اور شیطان کی تعریف قرآن کہتا ہے کہ یہ خناس ہے، اور خناس کی تعریف کیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، وہ جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ خناس کے سینگ ہو یہ ضروری نہیں، دو چار ٹانگ ہو یہ ضروری نہیں، تو دو ٹانگ والا بھی خناس ہوتا ہے، دو ہاتھ والے بھی خناس ہوتے ہیں۔ اور خناس کون ہے؟ کل جب کوئی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے تو سمجھ لو یہی ہے حضرت خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ چاہے کہ دیکھو میں کسی کو خناس کہنے کا حق نہیں رکھتا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ کر رہا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے شہر میں یا اطراف شہر میں کوئی خناس ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، اور خدا کرے کہ نہ ہو۔ تمنا تو میری یہی ہے اور یہی میری دعا ہے۔ مگر ایک بات میں بتاؤں، اگر کل کوئی تم سے یہ کہے کہ صاحب انہوں نے ہم کو خناس کہا، کوئی کہے نا، تو کہنا نہ تمہیں وہ جانتے ہیں، نہ تمہارا نام جانتے ہیں، نہ تمہیں جانتے ہیں، نہ تمہارے باپ کو جانتے ہیں، نہ دادا کو جانتے ہیں، نہ پردادا کو جانتے ہیں، نہ تمہارا گاؤں جانتے ہیں، نہ تمہارا نام لے کے انہوں نے کچھ کہا۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ خناس ایسا ہوتا ہے، تو تم نے اپنے ہی کو کیوں سمجھا ہے؟ کچھ ڈال میں کہنا۔ ہاں تو بس پتا کیا تھا کہ جب خدا نے سب کچھ کا مالک بنا دیا تو خدا کس چیز کا مالک رہا؟ سنا، میں پوچھوں گا، جب ایسا کوئی پوچھے تو پوچھو، ارے تمہارے کچھ گھر ہے، کھیتی باڑی ہے، کچھ جائیداد ہے، کچھ کرتے ہو یا لاکرے ہو کے پھرتے رہتے ہی کرتے گا، اس مسجد سے اس مسجد میں، اس مسجد سے اس مسجد میں، یہی کرتے یا کچھ اور بھی ہے؟ ہے کوئی جائیداد تیرے پاس؟ کوئی جائیداد ہے، کوئی گھر ہے، بینک بیلنس ہے، مکان ہے، باغ ہے، کھیت ہے، کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں ہمارے پاس گھر ہے تو تو اپنے گھر کا مالک ہے کہ نہیں؟
اپنی دکان کا مالک ہے کہ نہیں, اپنے باغ کا مالک ہے کہ نہیں, اپنے پیسوں کا مالک ہے کہ نہیں, اپنے بینک بیلنس کا مالک ہے کہ نہیں ہے. تو جب تم مالک ہے تو کیا تیرے گھر کا خدا مالک نہیں رہا؟ کیا تیری جائیداد کا مالک خدا نہیں ہے؟ ارے نادان, ہماری تمہاری ملکیت فنا ہونے والی ہوتی ہے. ہم جب کسی کو مالک بناتے ہیں تو خود مالک نہیں رہتے, مگر خدا مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے. خدا کی ملکیت حقیقی ہے, وہ مالک بنا کے مجبور نہیں ہوتا. ساری کائنات کا مالک بنا دیا رسول کو, اور خود مالک ہے اس رسول کا. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ وسوسہ ہے, وسوسہ. ایک بات اور تم آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بتاؤ, اچھا ٹھیک ہے, اگر خدا مالک تو پھر رسول کو مالک کیوں بنایا؟ تو خدا چاہتا یہ ہے, وہ قادر مطلق ہے, اگر چاہے تو بلا واسطہ تمہیں ہدایت دے دے, مغفرت دے دے, نجات دے دے, مگر یہ کام بھی وہ رسول کے بغیر نہیں کرتا. کیا ضرورت ہے رسولوں کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت ہے کتابوں کو بھیجنے کی؟ معلوم ہوا کہ خدا یہ چاہتا ہے دولت میری ہو, چوکھٹ ان کی, خزانہ میرا ہو, دربار ان کا ہو, عطا میری ہو, ہاتھ ان کا. ذرا صاحب خیال کریں, اس کو میں ایسے سمجھاؤں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ حاجی ابراہیم تار محمد صاحب, فرض کرو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ یہ کیا, اور جلسہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ بعد میں بہت قیمتی لڈو تقسیم کرائیں گے, اور تخت پہ تخت انہوں نے بنوا کے رکھ لیے کہ بعد میں تقسیم کرائیں گے. دیکھو میں مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ جلسے کے بعد آپ لڈو کے انتظام میں بیٹھے. اس لیے میں صرف مثال دے رہا ہوں, مثال تو مثال ہی سمجھیے, ویسے تبرک سے محروم آپ نہیں ہوں گے. دوسری شکل میں برکت والی چیز ملے گی آپ لوگ, مگر یہ لڈو کی تو مثال. اچھا جناب, تو لڈو تو انہوں نے بنائے, اور پھر اس کے بعد جب جلسہ ختم ہوا تو کہا اے مولانا نوری صاحب, ایک تخت آپ اٹھا کے ادھر چلے جائیے. مولانا حدیث صاحب آپ یہ تخت لے کر کے وہاں ادھر, یہ ماریشس سے آنے والے فارس صاحب آپ ایک تخت لے کر وہاں چلے جاؤ. ہاشم بھائی اب تم بھی اٹھو, ایک تخت لے کے تم وہاں چلے جاؤ. اب تخت دے کر انہوں نے یہاں سے وہاں تک کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر بھیج دیا نا. اب بولو لڈو لینا ہے تو ہاتھ ادھر پھیلاؤ گے یا ادھر؟ بانٹنے والے اتر گئے, اور جتنے لڈو لینے والے ہیں اس بانٹنے والوں کو گھیر لیا. میلہ لگ گیا خواجہ کے ہسپتال, گھیرے ہوئے ہیں اس کی چوکھٹ کو, گھیرے ہوئے ہیں محبوب الہی کے دربار کو, ہدایت کے لڈو بٹ رہے ہیں, لوگ گھیرے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد جناب یہ بانٹ رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے. تو ایک شخص کہتا یہ ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ لینے والے ہیں. اے حاجی ابراہیم صاحب, اگر آپ کو دینا ہے تو ڈائریکٹ دو, بانٹنے والوں سے نہیں لیتے. تو حاجی ابراہیم کہیں گے بے وقوف, اگر مجھے ڈائریکٹ دینا ہوتا تو تخت لے کے میں خود نہ اتر آتا, انہیں کیوں دے دیتا. خیال کرو. مگر ایک بات آپ سوچو گے کہ بھیڑ تو لگ گئی مولانا حاجی کے پاس, مولانا نوری کے پاس, قاری صاحب کے پاس, ابراہیم صاحب کو کیا ملا؟ یہ تو بیچارے اکیلے رہے, یہ بیچارے اکیلے کرسی پہ بیٹھے رہے, شور ادھر مچ رہا ہے, اور یہ یہاں سے تماشا دیکھ رہے ہیں. کیا ملا؟ سنو ہم بتائیں کیا ملا. جب آپ ان سے لڈو لے کے چلے تو مانگتے وقت ہاتھ ادھر اٹھایا تھا, اور جب لے کے باہر کھانے لگے تو کہتے واہ ابراہیم صاحب کیا اچھا لڈو بنوایا تھا, واہ ابراہیم صاحب کیا اچھا لڈو بنوایا تھا, واہ ابراہیم صاحب بڑا شاندار لڈو بنوایا. یہ لیے مانگا ان سے تعریف ان کی ہو رہی ہے, مانگا ان سے تعریف ان کی ہو رہی ہے.
پتا یہ چلا ہاتھ اٹھتا ہے دینے والے کی طرف، پھر ہاتھ اٹھتا ہے بانٹنے والے کی طرف، دل اٹھتا ہے دینے والے کی طرف۔ تو ہمارا اسٹیج یہی تمہیں سمجھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی، رسول فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، خدا دینے والا ہے۔ تم پوچھو رسول کیا بانٹنے والے ہیں، میں پوچھوں گا خدا کیا دینے والا ہے۔ تم کہو گے خدا سب کچھ دیتا ہے، میں کہوں گا رسول سب کچھ بانٹتا ہے۔ تو رسول کے ہاتھ اٹھاؤ لینے کے لیے، رسول بانٹنے والے ہیں تو ان کا ہاتھ اٹھاؤ، اور خدا دینے والا اگر سر جھکاؤ۔ دیکھو میں نے احتیاط کیا تھا، ایک ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور ایک ہے کسی چیز کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ایک ہے کسی چیز کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ تو دعا کے لیے ہاتھ صرف خدا کے آگے اٹھائیں گے، اور لینے کے لیے جہاں سے ملے گا ادھر بڑھائیں گے۔ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمیں روپیہ چاہیے، ہمیں دولت چاہیے۔ حاجی صاحب نے جیب سے نکالا، ادھر نکلا تو ہاتھ ادھر جا رہا ہے، اب ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ دعا کا ہاتھ نہیں جا رہا ہے، لینے والا جا رہا ہے۔ دعا والا وہ تھا جو خدا کے آگے تھا۔ میں ایک مسئلے کو واضح کرتا جا رہا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ خدا کے آگے، تو ہم جب خدا کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اور جب لینے کی بات آتی ہے تو گنبد خدا کی طرح کھڑا ہے۔ خدا دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو خدا نے ہدایت خدا ہی دیتا ہے، مغفرت خدا ہی دیتا ہے، نجات خدا ہی دیتا ہے، مگر جب دینا ہدایت کے لڈوں کو دیا، اے آدم تم لے کر ادھر چلے جاؤ، اے شیش تم ادھر چلے جاؤ، اے نوح ادھر چلے جاؤ، اے کلیم ادھر چلے جاؤ، اے حبیب ادھر چلے جاؤ۔ کسی کو بنی اسرائیل میں بھیج دیا، کسی کو قوم سمود میں بھیج دیا، کسی کو قوم مدین میں بھیج دیا، کسی کو قوم بنی اسرائیل میں بھیج دیا، کسی کو ساری کائنات کے لیے بھیج دیا۔ تو لڈو ہدایت کے اسی کے ہیں، بانٹنے والے یہاں کے ہیں، بانٹنے والے یہاں کے ہیں۔ دولت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور میرے رسول کی دولت آج تک بڑھ رہی، کیونکہ آخری رسول ہے اور قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ ہاتھ بدل گیا ہے، دیکھو میرا خزانہ میں اپنے ہاتھ سے دوں، یہ بھی میرا ہی دینا ہے، اور اس خزانے سے مولانا ہادی نکال کے دیں، یہ بھی میرا ہی دینا ہے، اس خزانے سے مولانا نوری نکال کے دیں، یہ بھی میرا ہی دینا ہے۔ تو میرا رسول دیتا چلا جا رہا ہے، اس وقت بھی دے رہا تھا، اپنے ہاتھ سے بھی دیا، صدیق اکبر کے ذریعہ بھی دیا، فاروق اعظم کے ذریعہ دیا، آگے دیتا ہی چلا جا رہا، غوث جیلانی کے ذریعہ دیا، خواجہ اجمیری کے ذریعہ دیا، آقا نقشبند کے ذریعہ دیا، صالحین کے ذریعہ دیا۔ اور خدا اور میرا محبوب جس کو اپنی مخصوص دولت نہیں دینا چاہتا، اس کو صالحین سے دور بھی کر دیتا ہے کہ تو آیا ہی کیوں، تو آئے ہی کیوں۔ ذرا صاحب خیال کرو، اے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ کا مالک بنا دیا، خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔